بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاشا وخلا وعدا کل واحد منہا دن للاستثناء من نہیں نا غیر معلوم دا قانون وجودی ہے كل واحد منها للاستثناء مثل جاءني القوم حاشا زيد وخلا زيد وعدا زيد. بس حروف جارہ میں سے حاشا بھی ہے اور حروف جارہ میں سے خلا بھی ہے اور حروف جارہ میں سے عدا بھی ہے. وہ مسئلہ تو مشترکہ ہے کہ حروف جارہ سارے اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو جر دیتے ہیں. یہاں بیان یہ ہو رہا ہے کہ یہ معنی کیا دیتے ہیں. تو یہ جو تین ہیں حاشا خلا عدا، یہ تینوں استثناء کے لیے آتے ہیں. جس طرح الا استثناء کے لیے ہوتا ہے، یہ تینوں یعنی اپنے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکالنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ تینوں استثناء کے لیے ہیں، یعنی استثناء ما بعدہا ما بعد استثناء ما بعد از ما قبل، کہ اپنے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکالنے کے لیے ہیں. ہاں جی، کیا خیر. حروف جارہ میں سے حاشا اور خلا اور عدا بھی ہے. یہ تینوں استثناء کے لیے آتے ہیں، یعنی اپنے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکالتے ہیں، نکالنے کے لیے ہیں. گل سمجھے؟ تو یہ تینوں استثناء کے لیے، کس کی طرح؟ اللہ کی طرح. ہاں بھائی. حاشا خلا اور عدا یہ بھی اپنے یہ استثناء کی یہ بھی کوئی نہیں، یہ حروف جارہ میں سے ہیں حروف جارہ میں سے اور یہ تینوں استثناء کے لیے ہیں، اپنے ماں باپ کو یعنی اپنے ماں بعد کو اپنے ماں قبل کے حکم سے نکالتے ہیں. نکالنے کے لیے آتے ہیں. کون؟ حاشا خلا اور عدا. جاءن القوم حاشا زیدن، جاءن القوم خلا زیدن، جاءن القوم عدا زیدن. تینوں کا معنی ایک ہی ہے سوائے زید کے. آئی میرے پاس قوم مگر زید، سوائے زید کے. آئی میرے پاس قوم الا زیدن کہو یا اخلا زیدن کہو، دونوں کا وہاں معنی کرنا ہے مگر زید، یہاں معنی کرنا ہے سوا زید کے. تینوں کا ایک ہی معنی، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے. تو انہوں نے اپنے ما بعد زید کو ما قبل کے حکم سے، کون سا حکم؟ مجیت والا، اس سے نکالا ہے کہ زید نہیں آیا. ہاں بھائی. جاءنی القوم حاشا زید، جاءنی القوم خلا زید، جاءنی القوم عدا زید. ان تینوں کا معنی ایک ہی تینوں ہے. کا معنی ایک ہی ہے سوائے. کیا معنی؟ آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، اور آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے. تو یہاں کیا کیا ہے؟ حاشا خلا اور ادا نے کیا کیا ہے؟ یہاں حاشا خلا اور ادا نے اپنے ماں بعد زید کو، اپنے ماں بعد زید کو ماں قبل کے حکم سے، یعنی مجیت والے حکم سے نکالا ہے. قوم آئی ہے اور زید نہیں آیا، یہ معنی ہے. گل سمجھیے؟ اور حاشا اور خلا اور عدا ہر ایک ان سے واسطے استثناء کے ہے. استثناء کی باس نحمیر میں پڑی ہے. استثناء یہ ہوتا ہے کہ جو کلمات استثناء کے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکالتے ہیں. گل سمجھیے؟ اگر ما قبل اس بات ہے تو ما بعد نفی ہے، اگر ما قبل نفی ہے تو ما بعد اس بات ہے. کوئی نہیں آیا سوائے تیرے ابے کے. کیا مطلب ہے؟ آیا جی. جیسے جان القوم حاشا زیدن، جان القوم خلا زیدن،
اور جاءن القوم عدا زید، تینوں کا معنی ہے کہ آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، یہ معنی تینوں کا. ہاں جی، جب جارہ ہوں تو. اور حاشا اور خلا اور عدا ہر ایک ان تینوں سے واسطے استثناء کی ہے، جیسے جاءن القوم حاشا زید، جاءن القوم خلا زید اور جاءن القوم عدا زید. معنی کیا ہے؟ آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے. جی، یعنی برائے استثناء متصل، یہ استثناء کے لیے ہیں. استثناء کی دو قسمیں ہیں، مستثنیٰ متصل، مستثنیٰ منقطع. یہ تینوں استثناء متصل کے لیے آتے ہیں، استثناء منقطع کے لیے نہیں آتے. ایک مسئلہ، یہ تینوں کون؟ ایک مسئلہ یہ اللہ تو ہے نا، وہ تو آتا ہے نا استثناء کس کے لیے؟ مستثنیٰ منقطع کے لیے. ایک مسئلہ یہ ہے کیونکہ نحویوں نے بیان کیا ہے کہ استثناء منقطع کے لیے یہ کلمات آتے ہیں، اللہ غیر سوا. کون؟ تو چوتھا لفظ بیدا، اور لکھے بیدا نظر ہے. چار کڑے کڑے یہ استثناء کے لیے آتے ہیں، استثناء متصل کے لیے بھی اور استثناء منقطع کے لیے. گل سمجھیے؟ تو بیدا بمانا غیرہ ہے، بیدا بمانا غیرہ، تو ان کا معنی ہے کہ سب کا. جی مثلا فلان کثیر المال بیدا انہ بخیل، فلان کثیر المال ہے مگر سوائے اس کے کہ وہ بخیل ہے. کثیر المال ہونا اور چیز ہے، بخیل ہونا اور چیز ہے. بخیل کو کثیر المال سے نکالا نہیں گیا ہے، سمجھائیے؟ یہ استثناء منقطع ہے، متصل نہیں ہے. سمجھے گا کہ نہیں؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ سنیں. اچھا آپ کو کیا سمجھایا؟ اس کلمات استثناء کل کتنے ہو گئے؟ 3 تین غیر سوا 3 تے 3 6 تے 7 ہو گئے. کی ہو گئے؟ انہاں وچ اے 3 بھی حرف نے، الا بھی تے غیر تے سوا تے بیدا اے اسم نے. تو کل کنے ہو گئے کلمات استثناء؟ ہیں 7. 2 کے اور آ رہے جی. مسئلہ نمبر 1، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 3 حروف ہیں حاشا خلا عدا، ان کے متعلق ان کا ذاتی ایک مسئلہ سنیں. ذاتی وہ یہ ہے کہ یہ تینوں ہیں تو استثناء کے لیے، لیکن حاشا کے ساتھ جو استثناء کریں گے نا اس فعل سے کریں گے جو فعل بد ہو. جو فعل حاشا کے ساتھ اس سے استثناء کریں گے. کس سے؟ جو کام برا ہے، جو کام. باقی 2 عام ہیں. کون؟ ان سے استثناء اچھے کام سے بھی کر سکتے ہو، برے کام سے بھی کر سکتے ہو. لیکن حاشا کے ساتھ جو ہے نا کلام عرب میں جو استثناء ہوتی ہے وہ برے کام سے ہوتی ہے. کس سے؟ مثلا ضربت القوم حاشا زید، مارا میں نے قوم کو سوائے زید کے. یہ ٹھیک ہے، قوم نو مارنا کو چنگا کم ہے، پیڑا کم ہے جی. اچھا جی، تو یہ حاشا کے ساتھ استثناء ٹھیک ہے. اور یہ صحیح نہیں ہے صلی الناس حاشا زید، نماز پڑھی تمام لوگوں نے سوائے زید کے. یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کہ نماز پڑھنا نہ کہ برا کام ہے. کل سمجھے کہ نہیں؟ اے شاباش ہے. تو باقی کے ساتھ عام ہے استثناء. آپ ظاہر استثناء پہلے فعل کو ہوتی ہے نا، تو فعل چنگا بھی ہوتا ہے تو برا بھی ہوتا ہے جی. تو ان یہ استثناء کے لیے ہیں. تو استثناء ان کے ساتھ جو ہوگی وہ خلا اور ادا کے ساتھ ہر جگہ سے استثناء کر سکتے ہو، لیکن حاشا کے ساتھ جو استثناء ہوگے ہمیشہ فعل بد سے ہوگے کہ فلاں نے یہ کام کیا سوائے اس کے. یہ جناب والا مسئلہ پورا. اگلا تو حاشیہ ہے نا، اس میں تو صرف وہ عطف بیان کیا کہ جملے کا عطف ہے، جملے پر کو مسئلہ نیا نہیں بیان کیا. ان کے ساتھ جاء القوم محذوف ہے، مطلب غلط دسی ہے. سمجھائیے بھئی یہاں جملے کا عطف جملے پر ہے، مفردوں پر نہیں ہے جی. تو یہ 1-2 مسئلے ہیں جو آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ استثناء کے لیے ہیں اور کیا ہیں.
قال بعضهم إن الإثم الواقع بعضها يكون منسوبا على المفعولية فحينئذ تكون هذه الألفاظ أفعالا والفاعل فيها ضمير مستتر دائما فالمثال المذكور في معنى فالمثال المذكور في معنى جاء القوم حاشا زيدا أو فلا زيدا او نہیں بیٹھے الف تے دال دے کے کمال ہے دو زبراں تو بعد الف لکھی دے کے وخلا زیدا وعدا زیدا سمجھنی یہ گل نہیں جی قانون ہے تنوین دو زبروں سے بعد الف لکھی دے تاکہ وقف کے وقت اسی وہی الف پڑھا جاتا زیدہ چنگے بندے یار مسئلہ سنیں جی ایک مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ تینوں حروف استثناء یہ تینوں حرف ہیں تینوں یعنی حروف جارہ ہیں جب حروف ہوں اور حروف جارہ میں سے ہوں تو کیا کریں گے اسم پر داخل ہوں گے ما بعد کو یہ ایک استعمال آ گیا ان کے روڑا کیا کرا جی اوکھے لفظہ میں چیوی نے جی بعض ناویوں نے کہا ہے کہ یہ جو تین ہیں خلا عدات حاشا خلا ادا حاشا خلا ادا یہ تینوں فعل ہے یہ تینوں لیکن ہیں غیر متصرف ہیں فعل ہیں جب فعل ہوں گے تو فعل کو فاعل بھی چاہیے مفعول بھی چاہیے لہذا ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ مفعول بھی بنے گا تو مفعول بھی کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے لہذا یہ اس کو نصب دیں گے اور فاعل ہمیشہ ان کے اندر ضمیر مستتر ہوگی جس کو یہ رفع دیں گے جی یہ ان کا دوسرا استعمال ہے یہ ان کا دوسرا استعمال ہے کہ شارح صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مذہب تو آپ نے پڑھا ہے کہ یہ حروف جارہ ہیں لہذا ما با یہ حروف ہیں ما بعد کو جر دیں گے جس طرح بے زیدن جی اور بعض ناوی کہتے ہیں کہ نہیں یہ افعال ہیں کیا ہیں افعال ہیں جب افعال ہوں گے تو ظاہر ان کو فاعل کی بھی ضرورت ہے مفعول بھی کی بھی ضرورت ہے فاعل ان کا ہمیشہ ان میں ضمیر مستتر ہوگی جس کو یہ رفع دیں گے اور ما بعد جو اسم آئے گا وہ مفعول بھی ہوگا اور اس کو یہ نصب دیں گے اب مذکورہ مثال میں اس کو آپ الٹا دیں جان القوم حاشا زیدن اب حاشا کا فاعل ہوا ضمیر زیدن مفعول بھی یہ ترکیب پڑی یاد ہے کہ کوئی نہیں خلا زید جان القوم خلا زیدن خلا فعل و ضمیر فاعل زیدن مفعول به جاء القوم ادا زیدن ادا فعل و ضمیر فاعل زیدن مفعول به جی گل سمجھیے معنی پھر بھی وہی ہے خلاصہ آئی میرے پاس قوم معنی وہی دیں گے استثناء والا آئی میرے پاس قوم سمجھ آئیے اب وہ ترکیب لکھی حاشیے پر یہ جملے پھر حال بنیں گے آئی میرے پاس قوم دراں حال ہے کہ وہ قوم خالی ہے زید سے دراں حال ہے کہ وہ قوم خالی ہے زید سے دراں حال ہے کہ وہ قوم خالی ہے زید سے تو مطلب دے وہ قوم آئی تو زید کو نہیں ہے لیکن وہ مختلف طریقے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں ہاں بھی کیا بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آشا اور خلا اور عدا ہے یہ اسم یہ نا یہ حرف نہیں ہے حرف جارہ نہیں ہے بلکہ یہ فعل ہے تو جب فعل ہوں گے تو پھر ان کو فاعل بھی چاہیے اور مفعول بھی چاہیے اور ما بعد ان کا جو ہوتا ہے وہ ان کا مفعول بھی ہوتا ہے یہ ان کے بعد جو اسم آئے گا وہ مفعول بھی ہوگا جس کو یہ نصب دیں گے اور فاعل ان کا جو ہے وہ ہمیشہ ان کے اندر ضمیر مستتر ہوگی جس کو یہ آنکھ میں نے کیا اب مذکورہ مثال کس طرح بن جائے گی تو یاد ہے یہ جملے سارے کی بنائے سن قوم کو حال یاد ہے نا جی تو خلاصہ پھر بھی وہی ہے جی جان القوم تب کیا ہے حاشا فعل ہوا ضمیر فاعل لہذا حاشا ہوا کو رفع دے رہا ہے اور زید کو اور خلا ہوا کو رفع دے رہا ہے اور زید کو نصب دے رہا ہے اور ادا ہوا کو رفع دے رہا ہے زید کو نصب خلاصہ یہ ہے کہ بعض ناویوں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے تو اب اس میں دو مذہب ہو گئے مشہور مذہب یہ ہے کہ یہ حروف جارہ میں سے بعض ناوی کہتے ہیں نہیں یہ فعل ہے نہیں یہ فعل ہے اور کہا ہے بعض نحویوں نے
کیا کیا ہے؟ بے شک اسم ایسا اسم جو واقع ہو بعد ان کے ہوتا ہے وہ اسم منصوب مفعولیت پر. بس اس وقت جب یہ ما بعد کو نصب دیں گے بس اس وقت ہوں گے یہ الفاظ افعال. اگلا جملہ محذوف ہے نہ کہ حروف جارہ نہ کہ. اچھا جب فعل ہوں گے ما بعد والا منصوب بن گیا بطور مفعول بھی تو فاعل کدے گیا ہے نہ اور فاعل ان میں ضمیر مستتر ہوگی ہمیشہ. بس مثال مذکور جان القوم عاشا زیدن اور جان القوم خلا زیدن اور جان القوم عدا زیدن کے معنی میں ہے. جی اور کہا ہے بعض نحات نے بے شک اسم ایسا اسم جو واقع ہو ان تین کے بعد ہوتا ہے وہ اسم منصوب مفعولیت پر. بس اس وقت ہوں گے یہ افعال یہ الفاظ کیا ہوں گے؟ افعال. ٹھیک ہے نا. افعال اور فاعل ان میں ضمیر ہوگی فاعل ان میں ضمیر ہوگی ایسے ضمیر مستتر ہوگی اور فاعل ان میں ضمیر مستتر ہوگی ہمیشہ. بس مثال مذکور جاء القوم حاشا زیدن اور جاء القوم خلا زیدن اور جاء القوم عدا زیدن کے معنی میں ہے. کہ معنی کا مطلب ہے اب یہ فعل ہے ان کے اندر وزن فاعل ہے ما بعد کو منصوب پڑیں گے کہ افعال ہوں گے لیکن افعال غیر متصرفہ. افعال چونکہ یہ اللہ کا معنی دیتے ہیں تو اللہ کے اندر گردان نہیں لہذا ان کی بھی گردان نہیں ہوگی. ہوتے اصلاح کے لیے حرف جارہ مانے تب بھی فعل مانے تب بھی دونوں صورتوں میں ہے کیا؟ استثناء کے لیے. ایک صورت آگے آ رہی غیر استثناء کی وہ آگے آ رہی ہے. ان کی جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع کون بنے گا؟ ان کی ہوا ضمیر کا ان سے جو پہلے فعل ہوگا اس فعل کی جو مصدر ہوگی وہ ان کا مرجع بنے گا. وہ ان کا ایک قول ان مختلف قول ایک کو تسی پکا لو جی. ان کا مرجع 8-10 قول لکھے نا جی. ان کی ضمیر کا مرجع آئی میرے پاس قوم خالی ہے مجیت زید سے دراں حال کہ خالی ہے مجیت زید سے. مانا سمجھا گیا؟ آئی میرے پاس خالی ہے وہ کون؟ وہ مجیت کس سے؟ زید سے. اس لیے ہے زیدن مانا ہوتا ہے من زید کا. ہے زیدن مانا ہوتا ہے من زیدن کا زید سے. تینوں کا مانا اس طرح ہی ہے. سمجھ آئیے؟ حاشا سوائے خلا خالی ہے ادا سوائے تینوں کا معنی ہے کہ اور بھی ہیں کہ بھئی اسم فاعل بنائے جائی تو مصدر بنائے دونوں طرح. لیکن ایک سندس ہے وہ لکھی یہ ساری تفصیل کہ اس وقت ان کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ مذکورہ فعل کی مصدر ہوگی. مذکورہ فعل کی مصدر ہوگی. اچھا جی آخری بات ان کے اندر ضمیر مستتر ہوگی ہمیشہ. نظر آئی گل؟ ایک اور نویں گل جیسا کہ لیسا لا یکونو یہ افعال ناقصہ میں سے بھی ہوتے ہیں اور استثناء کے لیے بھی ہوتے ہیں. کون؟ لیسا لا یکونو جب استثناء کے لیے آئیں کہ ما قبل کو ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکالنے کے لیے جب آئیں تو اس وقت ان کے اندر بھی ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتی ہے جو ان کا اسم ہوتا ہے اور ما بعد منصوب ہوتا ہے جو مستثنیٰ بنتا ہے. جو کیا بنتا ہے؟ اور دیکھو جاء القوم لیس زیدن جاء القوم لا یکون زیدن. اس مثال میں لیس اور لا یکون کیا ہیں؟ معنی یہی ہے آئی قوم دونوں کا معنی ایک ہی ہے. آئی قوم پیچھے کتنے پڑھائے سجے؟ 2 9. تو استثناء کے لیے 9 کلمات ہیں. استثناء کے لیے خلا حاشا خلا ادا یہ حروف استثناء بن سکتے ہیں
اور افعال استثناء بن سکتے ہیں، اور یہ دو تو اسم ہی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی تھے، کون؟ غیر، سوا، بیدا، وہ تینوں اسم ہیں، الا ہمیشہ حرف ہے، اور یہ باقی پانچ، باقی ان میں سے لیسا، لا، یکون ہمیشہ فعل ہیں، وہ تین اکثر کے نزدیک حرف ہیں اور بعض کے نزدیک افعال ہیں، لیکن کل کنے بن گئے استثناء؟ کلمات استثناء اتھے اور آ جان گے، گنو کہڑے کہڑے؟ الا پہلے وڈا گنیدا جڑا چودھری ہوندا ہے، الا حاشا خلا عدا چتے چار، غیر سوا، بیدا، کنے ہو گئے؟ 7۔ لیسا اور لیسا، لا، یکون تب استثناء کے لیے جب درمیان کلام میں ہے، خود پتہ چل جاتا ہے، جس طرح یہ مثال ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ استثناء کے لیے۔ کل 9 ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ تو استثناء کے لیے یہ جو فعل ہیں ان میں ہمیشہ فاعل ان کا ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے، جو ما قبل فعل کی مصدر مرجع بنتی ہے، اور ما بعد والا اسم جو وہ مفعول به ہوتا ہے جو مستثنیٰ بنتا ہے، جو مستثنیٰ بنتا ہے۔ کون بنتا ہے؟ مستثنیٰ بنتا ہے۔ ان کا فاعل ظاہر آ نہیں سکتا ورنہ معنی غلط ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مثلا زید کو فاعل بنائے تو آئی میرے پاس قوم، خالی ہے زید کی مطلب سمجھائی؟ مانا نہیں سمجھ آیا نا؟ آئی میرے پاس قوم دراں حالے کے خالی ہے مجیت زید سے، ہن مانا سمجھ آ گیا بھی زید نہیں آیا جی، کل سمجھیے۔ اگے چلو جی، مسئلے نے ضروری شاباش۔ وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا بَعْدَ مَا مِثْلُ مَا خَلَا زَيْدًا أَوْ مَا عَدَا زَيْدًا أَوْ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ مِثْلُ خَلَا الْبَيْتُ زَيْدًا وَعَدَا الْقَوْمُ زَيْدًا تَعَيَّنَتَا لِلْفِعْلِيَّةِ۔ بس مسئلہ سمجھیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے خلا اور ادا، ان کے اوپر ما مصدریہ آ جائے۔ کون آ جائے؟ خلا اور ادا سے مصدریہ آ جائے۔ ایک صورت، یا خلا اور ادا سے بات شروع ہو پہلے کوئی جملہ نہ ہو، یا خلا اور ادا سے پہلے کوئی جملہ نہ ہو، تو اس صورت میں بالاتفاق یہ دونوں فعل ہیں، بالاتفاق۔ اب یہ حروف جارہ نہیں ہیں جی۔ پھر سنو، ہاشا اس طرح نہیں آتا، ان دو کی بات ہے، دو کی، ہاشا اس طرح نہیں ہوتا۔ خلا اور ادا کے اوپر ما مصدریہ آ جائے، یا خلا ادا سے بات شروع ہو پہلے نہ ہو، جب تو پہلے ایک ہونی، اصلاح کندے کو کرنی ہے، گل سمجھیے؟ تو ان دونوں صورتوں میں متعین ہے کہ خلا اور ادا دونوں فعل ہوتے ہیں، حروف جارہ میں سے نہیں ہوتے۔ کیا ہے؟ خلا اور ادا، تیسرا مسئلہ انہوں کے متعلق، خلا اور ادا جب ان پر ما ان کے اوپر ما مصدریہ آ جائے، ایک صورت یا یہ صدر کلام میں ہوں، یا یہ صدر کلام میں، مطلب کیا ہے کہ جملہ یہاں سے شروع ہو، پہلے کوئی اور جملہ نہ ہو جس سے استثناء کی گئی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں یہ بالاتفاق فعل ہے۔ فعل ہے۔ کیا ہے وجہ؟ یہ حاشیہ پڑھتے ہیں بھائی، وجہ یہ ہے کہ ما مصدریہ صرف فعلوں پہ آتا ہے، ما مصدریہ اور استثناء، حروف کلمات استثناء جو ہیں وہ درمیان کلام میں آتے ہیں کہ پہلے کوئی جملہ ہوتا ہے، پہلے کوئی کام ہوتا ہے جس سے اپنے ما بعد کی استثناء کرتے ہیں، تو جب بات ہی وہاں سے شروع ہے، پہلے ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو اب استثناء کس سے ہونی ہے جی؟ بات سمجھیے؟ تو لہذا ان دونوں صورتوں میں فعل ہوں گے۔ آخر خلا اور ادا جب ان کے اوپر ما مصدریہ آ جائے یا یہ کلام کے شروع میں آ جائیں، کلام شروع ہی نہیں سے ہو، تو اس وقت یہ بالاتفاق فعل ہوتے ہیں۔ فعل ہوتے ہیں، گل سمجھیے؟ آگے مثال لکھی ہے دونوں کی۔ ما خلا زیدن تے ما ادا، اتنا لانا ہے، جا ان القوم ما خلا زیدن جا ان القوم ما ادا زیدن۔ یہاں بالاتفاق یہ کیا ہیں؟ فعل ہے۔ فعل ہے۔ صدر کلام کی مثال، خلل بیت و زیدن عدل قوم و زیدن، اصل من زیدن، اور من کو حذف کر کے تو خالی ہے گھر زید سے، خالی ہے قوم زید سے۔ سمجھائیے کہ کوئی نہیں؟ اے مطلب ہے جی۔ ہاں جی، اور جب واقعہ ہو خلا اور ادا،
بعد ما مصدریہ کے اس شرط دی جزا اگوں آ رہی تعین تا اگوں آ رہی ہے جیسے ما خلا زیدن یہ نہیں ہے نال جا نہیں لانا ہے جیسے جا ان القوم ما خلا زیدن مانا وہی جو پیچھے کر چکے ہو وہ نوا نہیں ہے گا آئی میرے پاس قوم درا حال ہے کہ خالی ہے وہ زید سے چلو جی اور جیسے جان القوم ما ادا زیدن ایک صورت بعد ما کے یا اب جب پا کے یا صدر کلام میں کیا مطلب ہے واقعہ ہوں خلا اور ادا کتھے جیسے خلل بیت و زیدن اور عدل قوم و زیدن تو لکھا ہے من زیدن تو من جارہ کو حذف کر کے اس کو منصوب بنا دیا مفعول بہ کو جیے گل سمجھیے تو کو معنی نہیں بنتا تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہے متعین ہے وہ دونوں کون خلا اور ادا فعلیت کے لیے چلو جی اور جب واقعہ ہو خلا اور ادا بعد ما مصدریہ کے جیسے جا ان القوم ما خلا زیدن اور جا ان القوم ما ادا زیدن یا واقع ہو صدر کلام میں جیسے خلل بیت و زیدن اور عدل قوم و زیدن تو متعین وہ دونوں ہوتے ہیں دونوں واسطے فعلیت کے اور جب واقع ہو اس وقت فعل نے اور نہیں کچھ ہے بن سکتی اچھا جی مسئلہ سمجھو وہ آمدن ہاشا بعد ما قلیل است ہاشا کا ماں کے بعد آنا قلیل ہے شعر ایک شعر ملتا ہے کہ او جو ہے نا رایت الناس ما ہاشا قریشا دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو سوائے قریشیوں کے فإنما نحن افضلهم فعالا پس بے شک نہیں ہے ہم افضل ان سے اضرب افعال کے کاموں کے سمجھ آئیے جی جی سوائے قریشیوں کے یعنی باقی سارے لوگوں نے ویکھیا سوائے قریشیوں تو کہ اسی قریشیاں نالوں نہیں بد سکے تے باقیاں نالوں تے اسی بد گئے ہیں جی اچھا جی خیر سونے دا خاندان ہے جی بد کون سکتا ہے جی بعد ما اچھا جی ٹھیک ہے باقی اس ماں میں دو قول ہیں یا یہ ماں مصدریہ ہے یا یہ ماں زیادہ ہے جی گل سمجھیے تیسرا کسی نے قول نہیں کیا ہے جی تو بہر صورت ماں مصدریہ بھی فعلوں پر آتا ہے فعل کے ماں سوا پر نہیں آتا اور ماں زیادہ جو ہوتا ہے حرفوں کے ساتھ اگر لاحق ہو تو وہ آخر میں آتا ہے شروع میں نہیں آتا وہ انما روبما شروع میں جب آئے گا تو وہ فعل پر ہی آئے گا ما ضربا ما یضرب یہ ما زیادہ ہے جی گل سمجھیے ما مصدریہ بھی فعل پر آتا ہے حرفوں پر اور ما زیادہ اگر شروع میں آئے تو وہ فعل میں آتا ہے حرفوں کے شروع میں حرفوں کے ساتھ ما کافا ہوتا ہے حرفوں کے ساتھ کیا مطلب آخر میں لائق ہوتا ہے انما روبا ما وغیرہ جی گل سمجھی جی قیمتی مسائل نے اگلی کتابیں جو کو نہیں ملتے پھرتی انہوں پکاؤ جی تو لہذا جب ماں مصدریہ ہے یا ماں زیادہ آئے گا تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ دونوں کیا ہیں بولو یہ دونوں فعل ہیں تعینتا للفعلیت تو یہ دونوں کیا ہوں گے فعل ہوں گے جی گل سمجھیے دونوں فعل ہوں گے گل مک گئی اگو لکھو فائدہ نظر آیا جی فائدہ کہ کوئی نظر آیا ہے یہ حروف جارہ کتنے پڑھے ہیں آپ نے 17 لعل بھی جو ترجی کے لیے ہوتا ہے اقیل عقیل نہیں لغت اقیل پر یہ حروف جارہ میں سے ہے لعل جو معنی ترجی کا یہ لیکن لغت اقیل پر یہ وہ اس کے ساتھ ما بعد کو مجرور پڑھتے ہیں کتنے ہو گئے سیب وے کے نزدیک جو لو لا ہے ویسے لو لا غیر عاملہ یاد ہے آپ کو لیکن سیب وے کے نزدیک لو لا یہ بھی اپنے مدخول کو جر دیتا ہے یہ بھی نیز با مدخولش ضمیر باشد با بس لو لا کا مدخول اس وقت کیا ہوگا ضمیر ہوگی اور سمجھے کہ نہیں جی بلا لولا بھی جر دیتا ہے
سی بیک نزدیک لو لا بھی جارہ ہے تو اس کا مدخول کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگی اور مجرور ہوگی. اس کو جر دے گا کون؟ لولا ضمیر تے آیا کہ کوئی نہ؟ آیا. اچھا جی، یہ لو لا کا کس پر داخل ہے؟ زمین پر زمین لو لا کا لما خلق تو لفلاک، اگر تسی نہ ہوندے تے اساں آسمان کو نہیں سی بناونا. گل سمجھی؟ کیا کیا پڑھا کی پہ نصیب وے کے نزدیک لولا جانا ہے زمین کس پر داخل ہوتا ہے؟ زمین پر داخل تو لولا کس پر آتا ہے؟ زمین پر ضمیر پر آتا ہے جب جارا ہو تو. سیب بے کے نزدیک یہ جا رہا ہے واپس. لاتا یہ نزد فرا یہ بھی جر دیتا ہے. لاتا یہ بھی سیب بے فرا کے نزدیک تو کتنے ہو گئے ہم؟ 19 تو پہلے ہو گئے 20 ہو گئے. اور کہ یہ بھی بسریا کے نزدیک جر دیتا ہے جی، لیکن جب فعل کے اوپر کہ تلیلیہ کے بر ما استفہامیہ، ہاں ما استفہامیہ کے اوپر نا ما استفہامیہ اس کے اوپر جو کہ آتا ہے یہ بھی جا رہا ہوتا ہے جی. کس کے اوپر؟ کہ ما کہ ایک کیفا ما ہوتا کیفا ہے نا، کہ ما وہ لکھے نا کہ ماہ، وہ اصل میں ما استفہامیہ کے الف کو ہا سے بدلا کر پڑھا جاتا ہے. کس طرح؟ کہ ماہ. تو ما استفہامیہ پر جو کہ آتا ہے یہ بھی جا رہا ہوتا ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 21. تو اس طرح حروف جارہ کل ان میں کیڑے آئے نے؟ اس طرح حروف جارہ کل 21 ہو گئے جی. اے خاص خاص نے تاں واسطے اے بے این فلانے دے نزدیک فلانے دے نزدیک تے فلانے دے نزدیک. گل سمجھی جی؟ اگے ایک شعر لکھیا ہے بسری کوفی، اس گل دا کوفی آندے نے کہ کہ جڑا نا جر واسطے نہیں ہو سکدا جی. سمجھ آئے نا جی؟ تے انہاں نو ایک انہاں شعر پیش کیتا ہے تے انہاں دا جواب شعر وچ ہی ہے کہ او جڑا نا جی اوقت نارے کہ لے یبصرا دوہا واخرجت قلبیا وهو فی البیت داخلا. میں اگ روشن کی تھی، اب دیکھیں کہ لے یب سورا، اگر کہ حرف جارہ نہ ہو اور کہ تعلیلیہ ہو تو یہ تو خود فعل پر آتا ہے، اس کے بعد لام کہ نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ فعل آتے جنہا لام آتا ہے نا، لام زر لے تے بعد ان مقدر دا نہ کیے یاد ہے، وہ لام کہ دا معنی دیندا ہے. تے جدو کہ آپ آ گئی تو پھر لام وچ کیویں آ سکدا ہے جی؟ تو یہ لام کہ، یہ کہ کے بعد لے کا آنا یہ دلیل ہے کہ یہ کہ جارہ ہے، یہ کہ جارہ ہے، یہ کہ ناسبہ نہیں ہے. یہ کہ اگر ناسبہ ہوتا تو کہ کے بعد لام کہ نہیں آتا جی، وہ خود آپ داخل ہوتا ہے جی. کل سمجھیے؟ تو یہ نشانی ہے کہ یہ کہ یہ جارہ ہے، یہ ناسبہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ حروف جارہ میں سے چند ایک یہ بھی ہیں، چند ایک یہ بھی ہیں جو بھی آپ نے پڑھے ہیں.